بنانا کسی کو لائق عبادت مگر اللہ کو میں ڈرانے والا بنا کر بھیجا گیا ہوں جو نہایت کھول کر ڈرا دے۔ سورہ ذاریات کے اندر جس کی آیتیں بہت چھوٹے اور تیز اور مؤثر قسم کے جملوں پر مشتمل ہیں، ایک تیزی کے ساتھ اسکیچ دیے گئے ہیں قوم میں اوندھی پڑتی۔ یہ لوط علیہ السلام کی قوم ہے، 2-3 آیتوں کے اندر ہم نے ان کو برباد ہوتے ہوئے دیکھا۔ اس کے بعد پھر عاد کی باری آتی ہے اور 2 ہی آیتوں کے اندر ہم ان کو دیکھتے ہیں کہ وہ برباد ہو پڑی ہیں۔ سمود ہے تو وہ برباد ہو رہا ہے، قوم نوح ہے تو وہ غرق ہو رہی ہے۔ بہت تیزی کے ساتھ جھلکیاں دکھا کر آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، تمہیں جان سلامت چاہیے تو بھاگ پڑو اللہ کی طرف، تمہیں نجات چاہیے تو بھاگ پڑو اللہ کی طرف۔ اور یہ ڈراوا دینے کے لیے مجھے اور آپ کو کون آیا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جس کا کام تھا بہت کھول کر ڈرا دینا، بہت واضح کر کے اور متنبہ کر کے اس خطرے سے خبردار کر دینا۔ اللہ کی طرف بھاگنا ہے۔ لفظ کیا استعمال ہوا ہے؟ فرار۔ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، بھاگنا ہے اور فرار حاصل کرنا ہے۔ شیخ عبدالحمید کشک مصر کے ایک مشہور عالم ہوئے ہیں، خطیب بہت اچھے تھے، ان کے جتنے خطبے سنے تقریباً ہمیشہ ہی ان سے چند ایک جو شعر ہمیشہ ہی وہ اپنے خطبے میں پڑھتے رہے۔ ان للہ عبادا فطنا طلقوا الدنيا وخافوا الفتنة نظروا فيها فلما علموا انها ليست للحي وطنا جعلوها لجة واتخذوا صالح الاعمال فيها سفنا۔ اللہ کے کچھ بندے ہیں جو اس دنیا میں آ کر بات کو پا گئے، جس دنیا کے اندر ان کو چھوڑا گیا انہوں نے سمجھ لیا کہ اس کا نقشہ کیا ہے، تو پھر انہوں نے اس دنیا کو طلاق دے ڈالی اور اس کے فتنوں سے انہوں نے فرار اختیار کر لیا۔ انہوں نے بہت خوب نظر دوڑا کر اس دنیا کو دیکھا، تو جب انہوں نے یہ جانا کہ وہ ایک گہرے لامتناہی سمندر کے اندر چھوڑ دیے گئے ہیں، تو پھر انہوں نے اس کو ایک ناپیدا کنار سمندر جانتے ہوئے جو باہر نکلنے کے لیے جو رسیاں اور جو طریقے اور جو کشتیاں پکڑی ان کا نام صالح حمال ہے۔ صالح حمال پہ بیٹھیں گے تو یہاں پار لگیں گے اور کہیں پر پہنچیں گے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں فروا الی اللہ بالتوبۃ من ذنوبکم، اللہ کی طرف بھاگ پڑو کس صورت میں؟ توبہ کی صورت میں۔ کس چیز سے؟ اپنے گناہوں سے۔ یہ گناہ ایسی خطرناک چیز ہے کہ اس کی پاداش آ کر رہتی ہے، الا یہ کہ آپ بھاگ کر اللہ تعالیٰ تک اور اس کی رحمت کے دامن میں پناہ لینے تک پہنچ چکے ہوں۔ فروا منہ الیہ واعملوا بطاعتہ۔ ذوالنون المصری کہتے ہیں فروا من الجہل الی العلم، بھاگ پڑو کی طرف، ومن الکفر الی الشکر، کفر سے اور ناشکری سے بھاگ کر شکر کی راہ اختیار کر لو۔ عمرو بن عثمان کہتے ہیں فروا من انفسکم الی ربکم، اپنے نفسوں سے دستبردار ہو کر اپنے مالک کی پناہ میں جگہ ڈھونڈو۔ سہل بن عبداللہ کہتے ہیں فروا مما سوى اللہ الی اللہ، اللہ کے سوا ہر چیز سے بھاگ پڑو اور اللہ کے ہاں جا کر پناہ لو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا مشہور جو کہ آپ سجدے میں فرمایا کرتے تھے اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک، اے اللہ پناہ چاہتا ہوں میں تیری رضا کے اندر تیری پکڑ سے اور تیری سختی سے، وبمعافاتک من عقوبتک، تیری معافات سے تیری عقوبت، تیری معافات کے اندر تیری عقوبت سے، اور وبک منک لا احصی ثناء علیک، اللہ تجھی سے بھاگتا ہوں اور تیری ہی طرف بھاگتا ہوں۔ امام نے قیم نے جو مدارج السالکین لکھی ہے
جو کہ شرح امام حروی کی منازل السائرین، اس کے اندر ایک پورا چیپٹر ہے جس کا نام ہے منزلۃ الفرار الی اللہ، بھاگنا اور فرار حاصل کرنا اللہ کی طرف۔ اس کے اندر وہ فرماتے ہیں کہ فرار دو طرح کا ہے، فرار السعداء، خوش بختوں کا فرار، هو الفرار الی اللہ، وہ ہے اللہ کی طرف بھاگنا، اور ایک ہے فرار الاشقیاء، بدبختوں کا بھاگنا، وہ ہے فرار الحاربین من اللہ، یہ اللہ سے بھاگے ہوئے ہیں، اللہ کے در کے بھگوڑے ہیں، اللہ سے بھاگتے ہوئے کہاں جائیں گے؟ اللہ سے بھاگ کر کہاں پناہ ملے گی؟ لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم، کہیں پناہ ہے ہی تو نہیں سوائے یہ کہ اللہ تعالیٰ ہی کے ہاں پناہ ڈھونڈی جائے۔ وہ کہتے ہیں کہ الفرار، بات چل رہی ہے مدارج السالکین کی، منزلۃ الفرار، الفرار من الرسوم الى الاصول، رسوم سے یہ جو معمولات ہوتے ہیں، رسمیات، دین رسمیات ہیں، ان سے اصول کی طرف بھاگنا، اور وَإِلَى الْحَقَائِقِ وَجَوْهَرِ الدِّينِ، ایک دین کی ہوتی ہیں ظاہری صورتیں اور ایک دین کے اندر ہوتی ہیں حقیقتیں، ظاہری صورتوں سے نکل کر دین کی حقیقتوں کے اندر گہرا اترنا، اور دین کی جو اصل شان ہے اور دین کا جو اصل جوہر ہے اس کو برآمد کرنے کی طرف انسان کا سفر اختیار کر لینا۔ اور کہا کہ ثم الفرار من الحدود الى التجرید، یہ جو انسان کا حظ ہوتا ہے، نیکی کے اندر بھی انسان کا اپنا حظ ہوتا ہے، مرضی کی نیکی، مرضی کا نیک عمل، مزے کی چیز دین کے اندر بھی، تو یہ انسان کا حظ ہوتا ہے، چاہ سمجھتا ہے کہ وہ اللہ کو خوش کر رہا ہے مگر وہ اپنے نفس کو خوش کر رہا ہوتا ہے، تو اپنے نفس کے حظ سے بھاگ کر اللہ کی خاص رضا کے لیے ایک تجرد حاصل کرنا، تو یہ ہے وہ فرار جو کہ اللہ کی طرف کیا جاتا ہے۔ امام ابن قیم ہی نے ایک پوری کتاب لکھ رکھی ہے، طریق الہجرتین، دو ہجرتوں کا راستہ۔ وہ کہتے ہیں وہ ہجرت تو کبھی کبھار آپ کو موقع ملتا ہے جو آپ جغرافیائی صورت میں ہجرت کرتے ہیں، البتہ دو ہجرتیں ہیں جو ہر وقت ہوتی ہیں آپ کی، ہجرت الی اللہ بالطلب والمحبت والعبودیت والتوکل والانابت والتسلیم والتفویض والخوف والرجاء والاقبال علیہ وصدق اللجأ والافتقار فی کل نفس الیہ، ہر سانس کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف افتقار، فقر اختیار کرنا اللہ تعالیٰ کے ہاں، توکل، انابت، رجا، خوف، خشیت کی صورت میں ہر لحظہ خدا کی طرف سفر کرنا انسان کا، یہ ایک ہجرت ہوئی، یہ ہے اللہ کی طرف ہجرت۔ اور دوسری ہجرت ہوئی کہتے ہیں وہ ہجرت الی رسولہ، رسول کی طرف ہجرت، وہی جو حدیث ہے نا ہجرتہ الی اللہ ورسولہ، تو وہ دوسری ہجرت کیا ہے کہ انسان اپنی حرکات میں، سکنات میں، ظاہری ہوں باطنی ہوں، موافقت اور مطابقت کی صورت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف عازم سفر، ایک انسان کی جو حرکت ہے اور ایک اس کا عمل جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے اس کی مطابقت ہو، مسلسل سفر میں رہتا ہے، یہ اپنے آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب تر کرتا ہے۔ تو ایک ہے طلب میں اللہ اور مطابقت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ فرار ہے جو کہ اللہ انسان کرتا ہے۔ بہت تھوڑا ٹائم تھا، پہلے بھی ہم نے اسی وجہ سے اس کو مس کیا، اقول قولی ھذا واستغفر اللہ۔ ایقاظ شجر سلف سے پیوستہ، فضائے احد سے وابستہ،